آئینی ترمیم کی منظوری کب ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا. کیا حکومت آنے والے 15 دن بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکے گی یا نہیں, اور جو مشاورت جاری ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ میں فائنلی پاکستان کا کیس ٹیک اپ کر دیا گیا ہے, لیکن یہ $7 بلین رول اوور ہوگا کب پاکستان کے اکاؤنٹ میں. اور پاکستان تحریک انصاف ایک اہم جلسہ کرنے جا رہی ہے, لیکن اس کا NOC ابھی تک نہیں ملا. اور 8 سپٹمبر کے جلسے کے نتائج کے بعد کیا یہ جلسہ ہو پائے گا یا نہیں, اور PTI کلیئر ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی اپنانے جا رہے ہیں. اس سے بات کرنے کے لیے زنیر رازہ صاحبہ نے جوائن کیا, افتخار فردوس صاحب جوائن کر رہے ہیں, بغیر حارث صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ آپ تینوں کا. زنیرہ, پچھلے 2 دن میں جتنا بھوچال مچا ہوا تھا اتنا ہی آج کا دن خاموشی اور سادگی سے گزر گیا, لیکن کلولیس. ہو سکتا ہے ہمیں لگ رہا ہو کہ خاموشی سے گزر گیا, لیکن وہ جو ایفرٹس ہیں مولانا کو منانے کی اور کچھ اور لوگوں کو بیچ میں شامل کرنے کی, وہ ایفرٹس تو پچھلے 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے جاری ہیں اور خاموشی سے ہی جاری ہیں. تو آئی ایم شیور کہ کچھ آج کے دن بھی کچھ نہ کچھ ہو تو رہا ہوگا. جو چیز میں بہت زیادہ نوٹ کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ جو مولانا کا ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز نون لیگ, وہ بڑا یوں کہنا چاہیے ایٹ دا کور آف ایوری تھنگ ہے. اور میرے خیال ہے ان کو منانے میں جو بار بار پیپلز پارٹی ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ از نون فار اٹ کہ وقت پہ اتحادی جو ہوتے ہیں وہ اگلے دن ان کو یاد بھی نہیں ہوتے, لانگ ٹرم سوچتے نہیں ہیں, لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے, نہ سیاست کی نہ کسی بھی چیز کی. PDM گورنمنٹ میں اگر مولانا ساتھ نہ ہوتے, جو حالات تھے اس میں مولانا کا اگر ان کو ساتھ نہ دستیاب ہوتا تو ان کے لیے کافی مشکلات تھیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا بطول, جب گورنمنٹ بنی ہے اس کے بعد ہم 3-4 مہینے یہ کویسچن ریز کرتے رہے کہ ایک ہار جانا علیحدہ چیز ہے, بٹ پاکستان کی مین اسٹریم پالیٹکس سے مولانا کو آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو کیا وجہ ہے کہ نون لیگ بالکل انگیج ہی نہیں کر رہی, نہ میاں نواز شریف نہ میاں شہباز شریف. ناؤ از دا ٹائم کہ مولانا ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ نہیں تھے تب بھی اور غلطی تھی, تو ابھی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن زنیرہ, جو آپ بات کری ہیں, خواجہ آصف نے کل بالکل اس سے برعکس بات کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے فلور پہ جتنی جماعتیں ہیں سب کانفیڈنس میں تھی, ایون PTI. جی بغیر حارث صاحب, آپ نے سنا یہ کل خواجہ آصف صاحب نے انٹرویو دیا ہے, انہوں نے کہا کہ اس میں تو PTI تک آن بورڈ تھی. PTI کہہ رہی تھی دسمبر میں کروا لیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, اور JUIF کا تو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں تھے. تو اب پرابلم ہوئی کہاں, گورنمنٹ سے کہاں غلطی ہو گئی, کیوں سیاسی جماعتوں کا کانفیڈنس لوز کر دیا گورنمنٹ نے, اگر صحیح ہے جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پورا مسودہ میرے خیال میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو پراپر نہیں دکھایا گیا, اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ دبام کو ختم کرنے کے لیے یہ 2 دن میں جو آپ نے قومی اسمبلی کے ممبرس کو اور سینٹ کے لوگوں کو بٹھا کے رکھا ہوا تھا, بہتر یہ تھا یہ مسودہ آپ پارلیمنٹ میں پیش کرتے, وہاں پہ اس کو ڈیبیٹ کرتے, اور پلس مائنس جو بھی پوائنٹس ہے ڈسکس کرنے کے بعد ایک کمیٹی بنا دیتے, وہ اس کا فائنل مسودہ بناتی اور اپروو کر دیتے. میرے خیال میں ایک تو یہ غلطی ہوئی ہے. سیکنڈ یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا, وہ اس وقت ہی از دا رائٹ, وہ لنچ پن ان کے پاس ہے کہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹل کنٹرول ہے. اور ایشو یہ ہے کہ وہ بہت بٹر ہیں PMLN سے, انہوں نے ان سے پریزیڈنٹ بنانے کی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, اور اب ان کو وہ پوزیشن نہیں ملی ہے. اس کے بعد بھی ان کو کہیں ایون KPK میں بھی ان کو گورنر نہیں دیا گیا, جو کہ پیپلز پارٹی نے لے لیا, اور اس کے بعد کہیں اور بھی ان کو پوزیشن نہیں ملی. کہ وہ ان چیزوں میں بڑے ہی سخت قسم کے انسان ہیں, ان کو بڑی بارگیننگ چاہیے ہوتی ہے. اینڈ ناؤ ہی نوز کہ ہی از, ان کے ہاتھ میں فنیس ہے, جدھر وہ جائیں گے ادھر وہ پارٹی کو, حکومت کو یا اپوزیشن کو فائدہ ہو جائے گا. اس لیے اپنے پورے اسٹیکس بڑھا رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی میرے خیال میں وہ PMLN اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یہ کہیں نہ کہیں سائن کر دیں گے, ایگری ہو جائیں گے. انہوں نے اپنی جتنی بھی پریشر ٹیکٹر تھی, اسٹیکس بڑھانے تھے, ڈیمانڈ ہوگی وہ پوری کرنی ہوگی. تو اس چیز کو ہمیں خاص طور پہ اس وقت مد نظر رکھنا چاہیے. افتخار فردوس صاحب, کیا آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 15 دن میں یہ بآسانی اپروو ہو جائے گا سارا معاملہ, کیونکہ رپورٹڈلی اسٹیبلشمنٹ ویسے ہی ناراض ہے گورنمنٹ سے کہ یہ تو اتنا مشکل تھا نہیں جتنا آپ نے بنا دیا, اور اگر PTI, جیسے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ PTI بھی آن بورڈ تھی, تو پھر مسودے پہ اتنی بیسک بات پہ کنفیوژن کیسے کریٹ ہو سکتی ہے, یا یہ الگ الگ مسودے ہیں جو پھیلا دیے گئے ہیں اور ہر پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ مسودے کو لے کے الگ تھی؟ دیکھیں, اگر آپ قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی پروسیڈنگز دیکھیں تو اس میں بھی 2 مسودے تھے جو الگ الگ جو ہے MNAs نے سرکولیٹ کیے تھے, اور جو اس کے بعد کمیٹی کے پاس چلی.
میری کل رات کو جو ہے وہ مولانا صاحب سے جو ہے وہ بات ہوئی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ جو ڈرافٹ ان کو جو ہے وہ دیا گیا تھا اور جو بعد میں پیپلز پارٹی والے ساتھ میں لے کر آئے تھے بات کرنے کے لیے، ان دو ڈرافٹس میں بھی جو ہے وہ فرق واضح تھا. دے ور ناٹ دا سیم ڈرافٹس. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو پی ایم ایل این ہے اس کے اندر جو اپنی جھجک ہے، اور میں یہ پوری سیناریو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ بیک گراؤنڈ میں آج بھی اس میں باتیں تھیں، اس سے پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی، لیکن پی ایم ایل این کے اندر لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مسودہ یا یہ قانون اس طریقے سے جو ہے وہ پاس ہو. اور جس طرح بات ہوئی، زنیرہ نے کلیئرلی کہا کہ مولانا صاحب کو آپ جو ہے وہ سیاست سے باہر نہیں رکھ سکتے. تو ٹیکنیکلی پی ٹی آئی مسودے کے حق میں تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو، لیکن جن جن ترامیم کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے اس میں اختلاف رائے ہے. اب وہ ترامیم کم ہوں گی کیونکہ جو آبویسلی ابھی تک وہ آفیشلی جو ہے کسی کے پاس آیا نہیں، اور وہ صحافیوں نے اور پولیٹیشنز نے جو ہے وہ میڈیا پر لیک آؤٹ کر دیا. اگر تو وہ مسودہ ہے تو میں آپ کو یہ باوثوق ذرائع سے جو ہے یہ بتاتا ہوں کہ اس پر تو کم از کم کنسنسس نہیں ہے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں. ٹھیک ہے زنیرہ، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے پہلے ادوار میں 50 سے زائد بل، 20 سے زائد بل انہوں نے وداؤٹ کورم پاس کروائے ہوئے ہیں. تو یہ تو ان کا ریکارڈ رہا ہے. اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ڈیٹیلز اس وقت بھی کسی کو نہیں پتہ ہوتی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ چیزیں کتنی آسانی سے ہو جاتی ہیں اور آپ بھی اس کی نشاندہی کرتی رہی ہیں. لیکن اس معاملے میں انہوں نے الٹا کیوں کر دیا؟ پہلے یہ کانٹینٹ کے پیچھے کیوں پڑ گئے اور اپروول بعد میں کیوں آیا ہے، حالانکہ یہ تو ان کی روایت ہی نہیں رہی ہے. Well, I would have to endorse افتخار here کہ مجھے لگتا ہے کہ جو بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی وجہ سے اس کے قائل نہیں ہیں کہ یہ پاس ہونی چاہیے ترامیم، یا تو انہوں نے انٹینشنلی اس کو لیک کیا ہے. دس از مائی ہنچ، کیونکہ لیک تو بہرحال ہوا ہے، کہیں سے تو ہوا ہے. اب وہ کن لوگوں نے کیا، کن کے پاس تھا مجھے نہیں معلوم کہ کن کے پاس موجود تھا، لیکن ظاہر ہے ایک سینئر لیڈرشپ نون لیگ کی اگر آئی ہے اور پھر چپ کر کے واپس چلی گئی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ان کے لیے بھی شوق تھا، تو یہ ایک علیحدہ خبر ہے میرے لیے کہ کیا ان کو بھی نہیں معلوم تھا. تو اگر واقعی کسی کو بھی نہیں معلوم تھا تو پھر تو یہ ٹیبل کرنا ہی مضحکہ خیز ہے نا کہ یہ کون چاہ رہا تھا. پھر دوسری بات یہ کہ جو نارمل آپ جو بات کر رہی ہیں وہ تو پاکستان میں نارمل ہے نا، کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون کون سے بل سائن ہو رہے ہیں. ایک دن میں 22، ایک دن میں 23 آرڈیننسز بھی ہمارے جو عارف الوی صاحب کے دور میں جس طریقے سے پاس ہوتے رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جتنی مرضی اس پہ بحث کر لیں، ہم جتنی مرضی اس کے اوپر یہ کہیں کہ اب یہ بہت کنٹروورشل ہو گیا ہے، یہ پاس ہو جائے گا ایونچولی. بیکاز وائی آئی سے دس، بیکاز اس میں سٹیکس بہت ہائی ہیں. میں نے کل بھی یہی کہا تھا، نو بڈی وانٹس ٹو لوز. اور اگر اس پہ کوئی پارٹی لوز کرتی ہے اور وہ پارٹی گورنمنٹ ہے تو پھر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں آپ کے پاس آپشن کیا ہے. یو ہیو نو ادر آپشن. تو مجھے لگتا ہے بائی ہوک اور بائی کروک یہ پاس تو ہو جائے گا.